السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھ میں آئے اور ہم آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 2920، ابواب الاستئذان والآداب، اجازت طلب کرنے کا بیان چل رہا ہے، آداب بھی بتائے جا رہے ہیں ضمن میں، اسی کی یہ غالباً 5ویں نشست ہے۔ حدیث نمبر 2920 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیۃ لبس المعصفر للرجال۔ حدثنا عباس بن محمد البغدادی حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا اسرائیل عن ابی یحییٰ عن مجاہد عن عبد اللہ بن عمرو قال مر رجل وعلیہ ثوبان احمران فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام۔ هذا الحديث حسن غريب من هذا الوجه، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه كره لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا۔ زرد رنگ کے کپڑے پہننے کی ممانعت، یعنی زعفران سے جو کپڑے رنگے ہوئے ہیں ایسے کپڑے پہننا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک شخص جس پر 2 سرخ کپڑے تھے، لال کپڑے پہنا ہوا تھا، بالکل ڈارک کلر کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا وہ شخص، اس نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ علماء کے نزدیک اس حدیث کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران سے رنگے ہوئے لباس کو ناپسند فرمایا۔ علماء کے نزدیک سرخ مٹی وغیرہ سے رنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ زعفران سے رنگا ہوا نہ ہو۔ کیسے کپڑے پہننا چاہیے اور کیسے لباس کو، کیسے کلر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہے تو اس سے دشمنی، نفرت، عداوت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ وہ شرعی احکام کے خلاف عمل کر رہا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ آپ نے اس شخص پر زعفران سے رنگا ہوا کپڑا آپ نے دیکھا تھا جو آپ کو پسند نہیں ہے، یعنی شریعت میں زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، اسی وجہ سے آپ نے اس شخص کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حدیث نمبر 2921۔ کیا تعلیم ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص فاسق ہے، فاجر ہے اور خلاف شرع یا خلاف شریعت کوئی کام کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے تو ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے جی۔ اور ایسے شخص کے دشمنی اور مخالفت رکھنا بھی ہے تو اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ذاتی مفادات یا اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا ہے، بلکہ جہاں احکام شریعت کی خلاف ورزی ہو، دین کے خلاف کوئی بات ہو، کوئی دین کا دشمن ہو، مسلمان ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف زبان کھول رہا ہو تو ایسے شخص کو نہ سلام کرنا ہے اور نہ ہی اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ مفتی صاحب، یہ جو اجازت طلب کرنے کے بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں مفتی صاحب کہ اگر کسی سے ظاہری طور پر تو جو ہے ہمارا مطلب ہمارے اپنے ذاتی مفادات اس سے جو ہے معلوم ہو رہے ہیں لیکن وہ مسئلہ بھی دین کا ہے جی، جیسے لڑکا لڑکی راضی ہیں جی اور لڑکی اپنی مرضی سے کسی لڑکے سے وہ لڑکی جو ہے نکاح کی ہو
تو ایسی صورت میں جو ہے نکاح کرنے کے بعد خاندان کے لوگ جو ہے نا مطلب یہ طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے لڑکا لڑکی کو جدا کر دیتے ہیں نکاح ہونے کے بعد۔ جی، جدا کرنے کے بعد جو ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی خاندان کے لیے ہم کیا جو ہے تعلیم دے رہے ہیں، اگر ایسا نکاح ہو جائے تو ہماری لڑکیاں بھی ایسا ہی نکاح کریں گے، ایسا ہی شادی کریں گے، جبکہ خاندان میں اس سے پہلے کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ جی، لیکن اس واقعے کو دلیل بناتے ہوئے، کیونکہ وہ دوسرے خاندان کا بچہ ہے، یہ ہمارے خاندان کی بچی ہے اور ہمارے خاندان کی بچی کو دوسرے خاندان کا بچہ جو ہے کر لیا ہے، تو یہ لوگ اپنی انا کا جو ہے میٹر اس کو بنا لیتے ہیں، اور بنانے کے بعد جو ہے میاں بیوی کو جدا کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں۔ تو اب ان سے اگر کوئی شخص جو لڑکے والے ہیں، تو لڑکے والے جو لڑکی والوں کے جو رشتہ دار ہیں، جو لوگ ہیں جو جدا کرا دیے ہیں میاں بیوی کو، تو یہ محض یہ لوگ جو ہے حلال کام، جائز کام ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہے اس سے متفق نہیں ہوئے، بلکہ تانا دیے اور تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، ذہنی تکلیف، دلی تکلیف، قلبی تکلیف پہنچائے، اور پھر میاں بیوی کو الگ کرا دیے۔ تو یہ چیز خلاف شرع ہونے کی وجہ سے ہم ان سے ناراض ہو کر اگر سلام نہیں کرتے ہیں تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اب اس میں دیکھیے، جہاں احکام شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، کسی سے محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی اور نفرت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونا ہے، اس میں ذاتی اغراض، دنیاوی مفادات کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی اغراض اور مفادات وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس اصل خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث کو ہم سے جو ہم کو تعلیم مل رہی ہے، جو درس حاصل ہو رہا ہے، جو نصیحت ہم کو مل رہی ہے، وہ یہی ہے کہ جو شخص شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ رہا ہو، علانیہ فسق و فجور کا مرتکب ہو، گناہ کر رہا ہو، یا جو شریعت میں جو چیز جائز نہیں ہے وہ کام علانیہ کر رہا ہو، ناجائز، تو ایسے شخص کے سلام کا جواب دینا نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے شخص کو سلام کرنا ہے۔ تو بہرحال اب جو بھی معاملات ہوں، چاہے وہ اختلافات ہوں یا کسی بھی طرح کا معاملہ، اس میں اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، کسی سے محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت بھی ہو تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا کریں تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو نہ دیں، روک دیں، کسی کو عطا نہ کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے۔ کوئی کسی کو عطا کر رہا ہے تاکہ اس کو سخی داتا کہا جائے، اس کے گن گائے جائے، اس کی تعریف کی جائے اور اس کے خطبے پڑھے جائیں، یہ مقصد ہو تو اس کا عطا کرنا بیکار ہے۔ عطا کر رہا ہے محض اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ کسی کو نہیں دے رہا ہے، کیوں؟ اس کو عطا کرنے کے بعد، دینے کے بعد وہ نیکی کے کاموں میں اس کا استعمال کرنے کے بجائے اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، یا کوئی حرام چیز خرید کر کھا رہا ہے، یا فلم دیکھ رہا ہے، گناہ کے کاموں میں استعمال کر رہا ہے، اس کے ذریعے مدد لے رہا ہے، تو اس کو پھر نہیں دینا چاہیے۔ دینا اور نہیں دینا یہ دونوں بھی اللہ کے لیے ہونا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تو اس وقت آپ کے ایک غالباً کوئی رشتہ دار تھے یا کچھ، بہرحال جو تنگ دست تھے، غریب تھے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے، ان پر صدقہ اور خیرات کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہیں تو آپ قسم کھا لیے تھے کہ اب ان کو نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ معاف کر دینا سب سے بہتر ہے، اچھا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم کو بخش دے؟ یعنی جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کو درگزر کرے، اس کو معاف کر دے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بندوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے، ہمدردی کا معاملہ کرے اور رحم دلی سے پیش آئے، حسن سلوک کرے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر ان کے ساتھ ویسا ہی حسن سلوک کیا جیسے آپ تہمت لگانے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے احکام اور شرعی احکام کے آگے گردن جھکا دیتے تھے، وہاں ذاتیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 2921، حدثنا قتیبۃ حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن حبیرۃ بن یریمہ قال قال علی بن ابی طالب نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذهب وعن القصی وعن المیثرۃ وعن الجعۃ۔
قال ابو الاحوص وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم کے کپڑے یعنی ریشمی زین اور جعا نامی شراب سے منع فرمایا۔ ابو احوص فرماتے ہیں جعا ایک شراب ہے جو مصر میں جو سے بنائی جاتی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امت کو اس حدیث میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ مردوں کے لیے چونکہ سونا اور ریشم پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، اس لیے مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے۔ حالانکہ آج کل رواج بالکل الٹا ہو گیا ہے، شرعی احکام کو پس پش ڈالا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا یا سونے کی چین پہننا یا کسی بھی قسم کی سونے کی چیز پہننا مطلق حرام ہے، چاہے وہ 1 منٹ ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ اسی لیے مدارس وغیرہ میں جو گولڈ میڈلسٹ دیے جاتے ہیں طلباء کو، ان کو پہنایا نہیں جاتا، ہاتھ میں دیا جاتا ہے، چونکہ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ اور آج کل جو شادیوں میں رواج ہو چکا ہے، عوام الناس کے درمیان عام لوگ بولنے کے باوجود، منع کرنے کے باوجود، ان کو احکام پہنچانے کے باوجود وہ نہیں مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مردوں کی انگلیوں میں بھی سونے کی انگوٹھیاں ہوتی ہے جو ان کو شادی کے موقع پر تحفتاً پیش کی جاتی ہیں سسرال والوں کی طرف سے، یا جو بھی بہرحال مرد بھی پہنتے ہیں باضابطہ۔ اور آج کل نوجوانوں میں بھی یہ رجحان عام ہو چکا ہے کہ وہ گلے میں چین پہنتے ہیں، حالانکہ مردوں کے لیے نہ گلے میں کچھ پہننا ہے اور نہ ہی ہاتھوں میں، البتہ صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، اس کی بھی ایک مقدار بتائی گئی ہے شریعت میں، کیونکہ اگر کوئی شخص ناگزیر حالات میں مثال کے طور پر کہیں سفر میں ہو، کہیں چلا جائے اور اس کے پاس سے روپیہ پیسہ چوری ہو جائے، چاندی کی انگوٹھی اگر رہے گی کم سے کم تو اس کو بیچ کر اگر کچھ کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرنا چاہے، ایسی اگر نوبت آ جائے تو اس وقت اس کو وہ چیز کام آ سکتی ہے۔ اسی لیے صرف چاندی کی ایک مقدار میں اجازت ہے۔ جی مفتی صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف 1 منٹ کے لیے دولہے کو ہم پہنا کے اتار دیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے پہنا کے اتار دیتے، جی مستقل پہننے کے لیے ہم نہیں بول رہے ہیں، جی 1 سیکنڈ کے لیے، بس 1 لمحے کے لیے پہنا کے ہم اتار دیں گے۔ اور دولہے سے کہا بھی جاتا ہے کہ بابا آپ 1 سیکنڈ کے لیے، 1 لمحے کے لیے آپ پہنیے اور پہن کر اتار دیجیے۔ 1 لمحے کے لیے دوزخ میں جا کے آ جائے وہ تو جاتے لوگ۔ پھر یہ ایسا ہی ہے، زہر جو ہے مثال کے طور پر ایک خطرہ بھی اگر کوئی پی لیا تو اس کے لیے خطرہ ہے، اس کی جان چلے جا سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر کا بھی بیٹا ہے، بلیڈ وغیرہ یا چاقو سے اگر ہاتھ کاٹ لیا تو کیا اس کو خون نہیں نکلے گا، زخم نہیں ہوگا؟ تو کچھ بھی ہو، بہرحال جو چیز حرام ہے حرام ہے۔ اسی لیے شراب کے بارے میں اور دوسری حرام چیزوں کے بارے میں ہے کہ اگر زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ شراب ایک دم اگر مثال کے طور پر کوئی ایک ایسی چیز ہے، سمجھے زیادہ پینے کے بعد انسان کو نشہ آتا ہے، آدمی کی عقل معاف ہو جاتی ہے، کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو ایسی جو چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی پینا بھی حرام ہے، جو زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے۔ تو بہرحال 1 سیکنڈ کے لیے بھی مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مرد کے لیے، البتہ عورتوں کے لیے سونا، ریشم، سب چیزوں کی اجازت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اور ریشمی کپڑے پہننے سے، ریشمی زین وغیرہ بھی استعمال نہیں کر سکتے گھوڑے کی پیٹھ پر۔ اور جعا نامی ایک شراب تھی جو مصر میں جو سے بنائی جاتی تھی، آپ نے اس کے بھی استعمال سے منع فرما دیا۔ حدیث نمبر 2922 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبة عن الاشعث بن سليمان عن معاوية بن سويد عن مقرن عن البراء بن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7، امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم ورد السلام، ونهانا عن 7 عن خاتم الذهب وحلقة الذهب وآنية الفضة واللبس الحرير والديباج والاستبرق والقسي۔ هذا حديث حسن صحيح۔ وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ 7 باتیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ جنازے کے پیچھے چلنا، اگر کسی مسلمان بھائی کا، پڑوسی کا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، رشتہ دار کے انتقال میں تو شریک ہوتے ہی ہیں، اگر پڑوسی ہے،
کوئی مسلمان ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، نماز جنازہ کم سے کم نماز جنازہ تو پڑھنا چاہیے، اور مریض کی عیادت کرنے کا حکم دیا آپ نے، چھینک کا جواب دینے کا، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کا۔ اگر کوئی دعوت دے مسلمان بھائی تو اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے، بشرطے کہ اس کی روزی حلال ہو۔ مظلوم کی مدد کرنے کا آپ نے حکم دیا، اور قسم کھانے والے کو سچا سمجھنے کا حکم فرمایا۔ کوئی قسم کھائے تو اس کی قسم توڑنے پر اس کو مجبور نہ کیا جائے، اس کی قسم پوری کی جائے۔ ان 7 باتوں کا آپ نے حکم دیا، اور جن 7 باتوں سے آپ نے منع فرمایا وہ کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی یا سونے کا حلقہ پہننے سے، یعنی گلے میں کوئی چیز پہن لے سونے کی، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ چاندی کی برتن استعمال کرنے سے، کیونکہ سونا چاندی یہ سب چیزیں مرد کے لیے دنیا میں حرام ہیں، جنت میں یہ سب چیزیں رہیں گی، پہنیں گے بھی اور استعمال بھی کریں گے سونے چاندی کے برتن۔ حریر یعنی ریشم، باریک ریشم اور موٹا ریشم اور ریشمی کپڑے پہننے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اشعث بن سلیم سے مراد اشعث بن ابی شعثا ہے، ابو شعثا کا نام سلیم بن اسود ہے۔ بہرحال 7 باتوں کا حکم دیا گیا اور 7 باتوں سے روکا گیا، لہٰذا مومن مسلمان وہ ہے جو شرعی احکام کے آگے اپنی گردن جھکا دے اور بلا چوں اچرا ان احکام کو تسلیم کرے اور ان پر عمل کر کے اجر و ثواب حاصل کرے۔ دنیا میں بھی سعادت مندی ہے اس کے لیے، اور آخرت میں بھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ حدیث نمبر 2923، باب ما جاء فی لبس البیاض۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شبیب عن سمرة بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا البیاض فإنها اطہر واطیب وکفنوا فیہا موتاکم۔ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابن عباس وابن عمر۔ سفید لباس پہننے کا بیان۔ حدیث شریف میں آیا ہے بعض احادیث میں کہ سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ جنتیوں کا لباس ہے، جنتیوں کی مشابہت اختیار کرو احکام خداوندی پر عمل کرتے ہوئے تو انشاءاللہ جنت کے مستحق قرار پاؤ گے، کم سے کم مشابہت تو اختیار کرو۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دو، مردوں کو بھی سفید کپڑے میں کفن دو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہے۔ باب ما جاء فی الرخصۃ فی لبس الحمرۃ للرجال۔ حدیث نمبر 2924، حدثنا حناد حدثنا عبدر بن القاسم عن الاشعثی وهو ابن سوار عن ابی اسحاق عن جابر بن سمرۃ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر۔ هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء۔ مردوں کو سرخ کپڑا پہننے کی اجازت کا بیان۔ اس سے پہلے آیا تھا کہ سرخ کپڑا پہننا منع ہے، لیکن پھر بعد میں اجازت دے دی گئی کہ سرخ کپڑا پہننا مرد کے لیے جائز ہے۔ سرخ کا مطلب یہ ہے کہ گہرے کلر کا، لال، گہرا، ایک دم ڈارک نہیں ہونا چاہیے، مردوں کے کپڑے ایک دم ڈارک کلر میں نہیں ہونا چاہیے۔ سرخ کا مطلب کیا ہے؟ ہلکا سرخ، ہلکا سا، لائٹ سرخ سمجھیے۔ تو حدیث میں ہلکا سا کیا لفظ ہے، الفاظ ہے؟ ہلکا سا، اور تو دوسرے احادیث میں ہے کہ بھئی مردوں کے کپڑے ایک دم ڈارک اور بھڑکیلے کلر کے نہیں ہونا چاہیے، گہرے رنگ کے، ایک دم گہرے رنگ کے، اور اچھے بھی نہیں معلوم ہوتے۔ دیکھیے آپ بعض لوگ جو ایک دم گہرے رنگ کے کپڑے پہنتے بھدے عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں ان کپڑوں میں۔ لباس بھی ایسا ہونا چاہیے، لباس سے شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے بہترین لباس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اچھے سے اچھا لباس پہننے کی شریعت میں اجازت ہے، اللہ نے جس کو عطا کیا ہے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے۔ ایک صحابی کا ذکر آ رہا ہے آگے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا کہ خستہ حالت میں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے عجیب و غریب پہنے ہوئے ہیں، تو حضور فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ پوچھے، غریب تو نہیں ہے تم؟ پوچھے، وہ صحابی بولے کہ میرے پاس ہر قسم کا مال ہے، اونٹاں ہیں، گایاں ہیں، بکریاں ہیں، سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا۔ تو بولے پھر اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا کیا، تمہارے لباس کو دیکھ کر لوگ کیا سمجھیں گے؟ تم غریب ہے سمجھیں گے۔ تو لباس سے بھی یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آدمی صاحب ثروت ہے، اللہ نے اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے۔ حضور فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا اثر تم پر دکھائی دینا چاہیے، خواہ وہ کپڑے کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو۔ بعض لوگوں کو جو ہے یعنی کپڑے جو ہے
مہیا نہیں ہوتے ہیں جی، کپڑے جو ہے وہ لوگوں کے لیے پہننے کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں جی، لیکن ان کے پاس دوسری صلاحیتیں اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے وہ بندوں کو، جی، تو اللہ تعالیٰ ان پر جو نعمت عطا کی ہے، جو نعمت دی ہے، جو صلاحیتوں سے سرفراز کیا ہے، جی، جو صلاحیتوں سے نوازا ہے، جی، تو وہ اس کا اظہار کریں. جی. ضروری نہیں ہے کہ کپڑوں کا اظہار کریں. کپڑوں کا وہ کس کے لیے ہے؟ مالدار رہنے کے باوجود خستہ حالت ڈال کر رہ رہے ہیں، جی تو ایسا کرنا منع ہے. شریعت میں کیا ہے؟ صاف ستھرا رہنے کا، نظافت کا، پاکیزگی کا اور اچھے سے اچھا لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے، بشرطے کہ دوسرے کو معمولی اور حقیر نہ سمجھے. بہترین شیروانی پہن کر بیٹھے اور دوسرے لوگوں کو خاطر میں ہی نہیں لا رہے، ایسا نہیں کرنا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک نہایت روشن رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میں کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی روشن اور منور ہے، چاند کو بھی روشنی ملی ہے آپ کے نور کے تصدق میں. چاند ہو یا سورج، یہ سب آپ ہی کے نور کی، آپ ہی کی روشنی کی ایک جھلک ہے. یہ تو انتہائی روشن 14ویں کا چاند ہے سمجھیے. اس رات میں دیکھ رہے ہیں، کبھی چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ پر سرخ رنگ کا جوڑا تھا، آپ اس وقت سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر چاندنی رات ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہیں. سبحان اللہ. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روئے مبارک اور آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے کہ چاند کی بھی روشنی آپ کے حسن مبارک کے آگے مان پڑ جاتی ہے، پھیکی پڑ گئی، کیونکہ چاند کو خود روشنی ملی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے طفیل. اسی لیے صحابی فرماتے ہیں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی حضور کی طرف دیکھتا، لیکن چاند کی روشنی اور اس کی چمک دمک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کے آگے مان پڑ گئی ہے. مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آئے. اور ایک روایت میں اسی طرح کے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں ملبوس دیکھا. یہاں بتانا کیا ہے کہ سرخ لباس، لال کپڑے پہنے جا سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرمائے تھے، چاندنی رات تھی. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کبھی میں روئے انور کا دیدار کرتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، لیکن میری نگاہیں صرف روئے انور ہی پر ٹکتی تھیں، اور یہ فیصلہ کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے آگے چاند کی روشنی بھی پھیکی ہے اور ماند ہے. حدیث نمبر 2925. حدثنا بذلك محمود بن غیلان حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن ابی اسحاق وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر اخبرنا شعبۃ عن ابی اسحاق بهذا وفي الحديث كلام اكثر من هذا. سألت محمدا فقلت له حديث ابي اسحاق عن البراء صح او حديث جابر بن سمرة فرأى كلا الحديثين صحيحا وفي الباب عن البراء وابي جحيفة. محمد بن غیلان نے بواسطہ وکیع اور سفیان ابو اسحاق سے، اور محمد بن بشار نے بواسطہ محمد بن جعفر اور شعبہ ابو اسحاق سے حدیث روایت کی. اس حدیث میں اس سے بھی زیادہ کلام ہے. میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ حدیث اسحاق حضرت برا رضی اللہ عنہ سے زیادہ صحیح ہے یا وہ روایت جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ زیادہ صحیح ہے؟ امام بخاری نے دونوں کو صحیح قرار دیا. اس باب میں حضرت برا بن عازب اور ابو جحیفہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات منقول ہیں. حدیث نمبر 2926. باب ما جاء فی ثوب الاخضر. سبز کپڑے پہننے کا بیان. ہرا لباس بھی زیبتن کیا جا سکتا ہے، پہنا جا سکتا ہے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عبید اللہ بن ایاد بن لقیط عن ابیہ عن ابی رمثة قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردان اخضران. هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث عبید اللہ بن ایاد. وابو رمثة التیمی اسمہ حبیب بن محیان ویقال اسمہ رفاعۃ بن یثربی. حضرت ابو رمثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ پر 2 سبز چادریں تھیں. آپ 2 ہری چادریں زیب تن فرمائے ہوئے تھے، اوڑے ہوئے تھے. ہرے رنگ کا ثبوت مل رہا ہے. جی، ہرے رنگ کا بھی. اب بعض لوگ جو ہے، بعض جو تحریکیں ہیں جی وہ ہرے کلر کو اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. جی. اب بعض ہمارے لوگ جو ہے
یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ دین، اسلام اور تصوف، طریقت، معرفت کیا رنگوں میں رہ گئی ہے؟ تو میرے بھائی رنگوں کا تو ثبوت حدیث سے مل رہا ہے جی۔ ہاں البتہ یہ بولیے کہ بھائی آپ رنگ کی سنت پر تو عمل کر رہے ہیں، دیگر سنتوں پر بھی عمل کریے۔ جی۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے بولنے کا۔ جی۔ اب یہ کیا تصوف، طریقت خالی رنگوں میں رہ گئی ہے بول کے اس طرح جو تانے دیتے ہیں، جی، ایسا تانے دینا مناسب نہیں ہے۔ مناسب نہیں ہے، کسی لباس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2927 باب ما جاء فی الثوب الاسود، اب وہ رنگ کا جو ہے ہرے رنگ کا حدیث نمبر 2926۔ اب کالے کپڑوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، دیکھیں سیاہ لباس کا بیان ہے۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا یحیی بن زکریا بن ابی زائدہ اخبرنی ابی عن مصعب بن شیبہ عن صفیہ ابنۃ شیبہ عن عائشہ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ وعلیہ مرط من شعر اسود، ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ایک صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، اس وقت آپ پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی چادر تھی، سیاہ چادر تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خیر کلروں میں سے جس کلر کا انتخاب کرے آدمی، اس کی طبیعت کے لحاظ سے، اس کی طبیعت کی مناسبت سے کوئی حرج نہیں ہے، سیاہ لباس ہو یا سرخ ہو یا ہرا ہو۔ اب جب کہ سیاہ لباس شیعہ کی نشانی بن چکی ہے، مکمل سیاہ لباس پہننا، اور جیسا کہ حدیث شریف میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، اس لیے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ ایک دم سیاہ لباس پورا اوپر سے نیچے تک سیاہ لباس نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ اب چونکہ شیعہ کا شعار بن چکا ہے سیاہ لباس پہننا، اس لیے سیاہ لباس کا التزام نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2928 باب ما جاء فی الثوب الاصفر، پیلے کپڑے کا بیان۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عفان بن مسلم الصفار ابو عثمان حدثنا عبداللہ بن حسان انہ حدثته جدتاه صفیۃ بنت علیبۃ او دحیبۃ بنت علیبۃ حدثتاه عن قبلۃ بنت مخرمۃ وکانتا ربیبتیہا وقیلت جدت ابیہما امہ انہا قالت قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت الحدیث بطولہ حتی جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام علیک یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وعلیہ تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمال ملیتین کانتا بزعفران وقد نفضتا ومعہ عصیب نخلۃ حدیث قیلۃ لا نعرف الا من حدیث عبداللہ بن حسان۔ حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے بعد طویل حدیث بیان کی اور آخر میں فرمایا یہاں تک کہ ایک شخص آیا، اس وقت سورج بلند ہو چکا تھا، اس نے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے بدن پر زعفران سے رنگے ہوئے دو پرانے بغیر سلے ہوئے کپڑے تھے جن کا رنگ ہلکا پڑ چکا تھا، اور آپ کے دست مبارک میں کھجور کی ایک چھوٹی سی شاخ تھی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلا لباس بھی زیب تن فرمایا، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے آپ جو سلی ہوئی نہیں تھی، زعفران سے رنگی ہوئی تھی اور پرانی چادر تھی جس کا رنگ بھی تقریباً ہلکا ہو چکا تھا، مان پڑ چکا تھا، ایک دم ڈارک نہیں تھا۔ حدیث نمبر 2929 باب ما جاء فی کراہیۃ التضعفر والخلوق للرجال۔ حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد وحدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التضعفر للرجال، هذا حديث حسن صحيح وروى شعبة هذا الحديث عن اسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التضعفر۔ مردوں کو زعفران اور خلوق منع ہے۔ خلوق ایک قسم کی خوشبو ہے جو استعمال کرنا مردوں کے لیے منع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفران لگانے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ نے یہ حدیث بواس سے اسماعیل بن علیہ اور عبدالعزیز بن صہیب حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم